وہ ایک صاحب قربانی کے بارے میں پوچھنے لگے، قربانی کے بارے میں، یہ ابھی قربانی آنے والی ہے نا، تو اس میں بھی یہی اعتراضات، یار اتنا پیسہ غریبوں کو کھلا دیا جاتا ہے بھائی، ایک ایک گھر میں 2-2 لاکھ 1.5 لاکھ 1 لاکھ کی قربانی ہو رہی ہے، ایک جانور کٹتا ہے نا، اور اس کا گوشت 3-4 دن میں کباب بنا کے کھا پی کے ختم. اتنا پیسہ اگر ہم IMF کو دے دیتے تو ہمارا اتنا قرضہ ادا ہو جاتا. اتنا پیسہ اگر ہم جہیز کے لیے جمع کر لیتے، لاکھوں بچیوں کی شادیوں کا انتظام، بولتے کیوں نہیں بھائی، ہو جاتا. اتنا پیسہ اگر ہم ڈیم کے لیے جمع کرتے، ڈیم نے تو پھر بھی، یہ غلط ہو گئی مثال، واپس لے رہا ہوں، واپس. اور کیا ہو سکتا ہے؟ بس یہ 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. بہرحال بہت کچھ ہو سکتا تھا نا. اتنا پیسہ ہم اپنے بچوں کی پڑھائیوں پہ لگا دیتے تو بچے، ہمارے ملک سے جہالت کا خاتمہ ہو جاتا. اتنا پیسہ یوں کر دیتے تو یوں ہو جاتا، یوں کر دیتے. اور اگر چلو گوشت ہی میں خرچ کرنا تھا، بھائی علماء کہتے ہیں نا غریبوں کو گوشت کھانے کو مل رہا ہے، تو اتنا پیسہ گوشت خرید کے اسٹاک کر دیتے اور پھر پورے سال آرام سے تقسیم ہوتے. یعنی گورنمنٹ یہ اعلان کرتی بھائی قربانی کی مد میں سب اتنے پیسے جمع کرائیں، 50,000 ہم کرا دیتے، 1 لاکھ رفیع بھائی کرا دیتے، 1.5 لاکھ فلاں کرا دیتا، اور یہ کرا کے گورنمنٹ یا کوئی کمیٹی بن جاتی جو کہتی اب ہم ایک دن میں نہیں بلکہ پورے سال میں ڈیوائیڈ کر کے جانور ذبح کر کے غریبوں میں بانٹتے رہیں گے. اس سے غریبوں کو فائدہ زیادہ ہوتا. بھائی 3 دن میں ہی آپ نے لاکھوں کروڑوں جانور کاٹ دیے، اس میں تو ضائع بھی بہت ہوتا ہے نا. ارے اس کو اسٹور کر کے، بھائی یہ گائے مفتی صاحب کی ہے، یہ گائے فلاں کی ہے، یہ گائے فلاں کی ہے، اب یہ بس اللہ کے نام پہ ہو گئی ہے، اب بوقت ضرورت بقدر ضرورت جب ضرورت ہوگی یہ گائے کٹتی رہے گی، راشن بٹتا رہے گا غریبوں میں. یہ 3 دن کے اندر ہی کیوں؟ 3 دن کے اندر اتنا جانور جب آپ کاٹتے ہیں تو فائدے کے بجائے نقصان، بولو نا، زیادہ ہوتا ہے. معاشی لحاظ سے جانور کے گوشت کی قیمت بہت زیادہ اوپر چڑھتی ہے، جو ظاہری کیلکولیشن بتاتی ہے، حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے. ارے مجھے ایک بات بتاؤ نا یار، یہ بات کی سمجھانا کوئی مشکل کام ہے؟ دیکھو آپ کے پاس 3 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں یا 2 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں، ماہرین معیشت کیا کہتے ہیں؟ وہ 2 لاکھ ایک دن میں خرچ کر لو یا پورے سال ڈیوائیڈ کر کے خرچ کرو، زیادہ بہتر کون سا کیا عمل ہے؟ پورے سال ڈیوائیڈ کرو. ایسا ہی ہے نا. تو آپ کے پاس اتنے جانور، کروڑوں گائے، بیل، بکرے، دمبے موجود ہیں، تو ماہر معیشت کہیں گے کہ 3 دن کے اندر کاٹ کے ان کے کباب بنا کے کھا جانا، اس سے بہتر ہے کہ ان کو پورے سال میں ڈیوائیڈ کر دو. کچھ محرم میں کٹیں گے، کچھ سفر میں کٹیں گے، کچھ ربیع الاول میں کٹیں گے. اس سے گوشت کی قیمت بھی کیا رہے گی؟ ہمارے کنٹرول میں رہے گی. وافر مقدار میں غریبوں کو گوشت بھی ملتا رہے گا. عقل تو یہی کہتی ہے. اسی وجہ سے یہ لبرلز لوگوں کو بڑے اعتراضات ہوتے ہیں، یار یہ کون سی قربانی ہے یار، یہ کیا ہے یار، یہ کون سا طریقہ ہے یار، جانور لاؤ کاٹو، جہاں پہ کسائی لے گیا نکال کے، اور کھال جو ہے نا وہ فلان لے گئے اور پھر وہ کھایا پیا 3 دن ہلا گلا. کچھ لوگ اسٹور کر لیتے ہیں لیکن وہ بھی اپنے لیے کرتے ہیں، غریبوں کے لیے تھوڑی کرتے ہیں. محرم میں حلیم پکا دیا اس سے، بس اس کے بعد نہیں چلتا وہ. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ دوسری بات، گوشت خرید کے اگر وہ سستا پڑتا ہے، جانور خرید کے کاٹ کے کھایا جائے تو وہ اور زیادہ مہنگا پڑتا ہے. تو یہ کروڑوں روپے کا سرمایہ اس طرح بھی ہلاک ہو رہا ہے. ارے یہی بکرا آپ عام دنوں میں خریدو آدھی قیمت پہ ملے گا، بلکہ گوشت خریدو تو اور سستا ملے گا، اور گوشت بھی اپنی مرضی کا ملے گا. جو سری پائے کے عادی نہیں ہے وہ سری پائے نہ خریدیں. لیکن یہی آپ بقرعید والے دن خریدو تو ڈبل قیمت پہ. کیا خیال ہے بھائی؟ اور اگر کاٹنا ہی تھا تو جو لنگڑے لولے جانور ہیں ان کو کاٹ دو، گوشت تو سب میں ایک ہی جیسا نکلتا ہے نا. ارے کسی کا جانور لنگڑا ہے، اندھا ہے، کانا ہے، کنکٹا ہے، وہ تو ویسے ہی گوشت پہ تھوڑی کوئی اثر پڑتا ہے. جانور اندھا ہو، گوشت تھوڑی اندھا ہے. لیکن شریعت نے کیا کہا؟ معذور جانور کی قربانی، بولو بھائی، نہیں. یہ تو ایک اور اعتراض ہمارے لیے کھڑا کر دیا. تو اتنے سارے اعتراضات قربانی پہ ہوتے ہیں، ان سب کا ایک ہی جواب ایک حدیث میں موجود ہے.
صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت، بس اور کوئی لاجک نہیں ہے۔ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو تو اس کی کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے؟ ابھی تو گائے کاٹنے کا کہا جا رہا ہے، بیٹا کاٹنا تک کا تو کوئی تک بنتا ہے ہی نہیں۔ بھائی بیٹے کو کاٹنے کا حکم دیا جائے، یہ کسی لبرل کو آپ سمجھا سکتے ہو اس کی حکمت ہے؟ بھائی اقوام متحدہ کو قائل کر سکتے ہو کہ بیٹا کاٹنا بھی اس کی کوئی تک بنتا ہے اس کا؟ وہ مانیں گے؟ ہے بھائی کسی کو بھی بٹھا کے سمجھاؤ یار فلاں کو اللہ نے حکم دیا بیٹا کاٹو، تو آپ فوراً کہو گے یار ہو سکتا ہے وہ بیٹا چور ہو معاذ اللہ، یا وہ بیٹا اتنا بڑا مجرم ہو کہ اس نے کئی لوگ کاٹ چکا ہو، تو اب باپ کو کہا جا رہا ہے اس بیٹے کو کاٹو تاکہ مزید لوگ نہ کٹیں، ڈاکو ہو چور ہو ہے نہ۔ بھائی وہ بیٹا بھی کون ہے؟ اسماعیل پیغمبر کا بیٹا، اور جس کے بارے میں بشارت دی گئی تھی کہ بطور انعام کے دیا جا رہا ہے آپ کو، آپ کی قربانیوں کا صلہ ہے یہ بیٹا، بطور گفٹ، جس کے اچھا ہونے میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ ایسے بیٹے کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے ابا کو کہ اس بیٹے کو کیا کر دو؟ ذبح کر دو۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے بچے کا امتحان لیا جا رہا ہو کہ یہ بچہ کتنے پانی میں ہے، کاٹنے کا اصل حکم نہ ہو بلکہ اللہ دیکھنا چاہ رہے ہو کہ بچہ آگے سے رسپانس کیا کرتا ہے۔ تو بچے نے جواب کیا دیا تھا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جو کہا گیا ہے عمل کر لیں۔ تو بچہ ایگزام میں کامیاب ہو گیا، اب اللہ کہتے بس نہیں کاٹیں، ہے بھائی؟ تو جیسے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اپنے بیٹے کو کاٹیں، اس کی لاجک کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ابراہیم بھی اللہ کے، بیٹا بھی اللہ کی مخلوق پہلے ہے، ابراہیم کا بیٹا بعد میں۔ تو اللہ کہہ سکتا ہے بھائی میں تو ویسے بھی کسی کو کسی وقت موت دے سکتا ہوں، آپ نہیں کاٹیں میں کسی اور حادثے سے ہلاک کر دوں، یہ تو مجھے اختیارات ہے نا، دیا بھی تو میں نے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ابراہیم تو میرا بندہ ہے اور تیرا بیٹا بھی میرا غلام ہے۔ غلام کو جب حکم دیا جاتا ہے تو اس کے پاس کیوں کا آپشن نہیں ہوتا، بس یہ ثابت کرنے کے لیے کاٹو۔ تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ بیٹے مت کاٹو بلکہ بیٹے تو مزید پیدا کرو، نسل بڑھانے کا حکم ہے نا، لیکن بیٹے کے بدلے میں جانور کاٹو۔ اور اس جانور پہ جو اعتراضات ہوں کہ کیوں کاٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اتنے پیسے سے غریب کی شادی کرا دیتے۔ ایک تو غریب کی جب بھی مثال آتی ہے شادی کی آتی ہے، بیچارے کی مثال، کیونکہ غریب کے ہر مسئلہ حل ہوتا ہے، شادی نہیں ہوتی بیچارے کی۔ غریب کو روٹی بھی مل جاتی ہے، لوگ زکات فطرہ دے دیتے ہیں غریبوں کو، میں نے دیکھا ہے، بلکہ دیتے ہی غریبوں کو ہیں، تلاش کر کر کے غریبوں کو دیتے ہیں۔ ہر کام علاج بھی ہو جاتا ہے، غریب کا مسئلہ اٹکتا کہاں ہے؟ رشتہ لینے جائے گا، جتنا بھی ترس آ رہا ہو نا آپ کو، آپ بولے گا بھائی تو یہ 1 لاکھ مزید لے لے، پتلی گلی سے نکل یہاں سے، بیٹی نہیں دوں گا۔ تو غریب کے سارے مسائل کہاں کے کھڑے ہوتے ہیں؟ اس لیے میں مثال دیتا ہوں، غریب کی شادی نہیں ہوتی اس کی بیچارے کی، رشتہ نہیں دیتا کوئی، تو غریب بھی نہیں دے رہے ہوتے۔ کمال کی بات یہ غریب بھی نہیں دے رہے ہوتے اس کو۔ تو اس لیے میری زبان سے نکلتا ہی یہی لفظ ہے ہمیشہ۔ کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں، تو میں یہ کر رہا تھا کہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ یہ جو تم نے 1.5-2 لاکھ کا بیل خریدا ہے، اس سے کسی غریب کی شادی کرا دیتے، یا کھانا کھلا دیتے، یا کسی غریب بچی کو جہیز دے دیتے، یا فلانا کر دیتے، تو ڈمکانا کر دیتے۔ تو آپ ان سے بولو بھائی جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا بیٹے کو ذبح کرو، تو ابراہیم علیہ السلام بھی اس قسم کے اشکال اگر کر لیتے تو وہ اللہ کے خلیل نہ بنتے، وہ معاذ اللہ نقل کفر شیطان کے دوست بن جاتے۔ تو آپ مجھے بھی شیطان کا دوست بنانے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ نے حکم دیا کہ کاٹو تو میں کیا کروں گا؟ کاٹوں گا۔ اور حج میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب معاملہ ہوتا ہے، یہاں تو ہم گوشت کھا بھی لیتے ہیں، کھلا بھی دیتے ہیں، مینا میں جو کروڑوں لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں وہ تو بیچارے اکثر ضائع ہو جاتے ہیں۔ لیکن عقل پرستوں کو اللہ نے یہاں ایک جواب دیا ہے کہ تم جو یہ فلسفے کیلکولیٹر لے کے بیٹھتے ہو نا کہ اتنے جانور اگر یوں ہو جاتا تو ہر سال اگر کٹتے تو ایکچولی گوشت کی قیمتیں کنٹرول میں رہتی ہیں، اور ایکچولی یوں ہوتا اور اس سے اتنے غریبوں کے پیٹ بھر جاتے اور اس سے تو جانور ختم ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں بتا دیا کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا نا،
تو سب سے زیادہ نسل چلی کس کی ہے؟ اسماعیل کی. اور برکت کس میں ہوئی؟ اسی بیٹے میں. آئی بات سمجھ میں؟ کوانٹٹی کے لحاظ سے بھی اور کوالٹی کے لحاظ سے بھی. آج بھی دنیا میں خاندان افرادی قوت کے لحاظ سے سب سے زیادہ سید ہیں دنیا میں، جن کو شاہ بھی کہا جاتا ہے، سید بھی کہا جاتا ہے، افرادی لحاظ سے بھی. اور روحانی اعتبار سے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں پیدا کیے. پتا چلا کہ بھائی جو اللہ کے لیے کٹے گا بڑھے گا بھی. بولو نا. وہی کتے تو 12 بچے دیتے ہیں اور کئی سال ہو گئے کہ KMC والے نہیں مار رہے، پھر بھی اتنے نہیں ہوئے ہیں. بھائی یہ تو اللہ کا فضل ہو گیا. لیکن گائے، بیل، بکرے، دمبے روزانہ کروڑوں کی تعداد میں کٹتے ہیں، اتنے کہ ہمارے تصور سے جب بھی شنواری جاؤ گے 8-10 بکرے لٹکے ہوئے نظر آئیں گے آپ. ہر ہوٹل پہ یہی ہے. او بھائی سال میں 1 بچہ دیتی ہے بکری یار. گروتھ ریشو کیا ہے؟ 1 بچہ سال میں. کٹ روزانہ رہا ہے، روزانہ. کمیلا جاؤ نا کبھی، کراچی کے کمیلے جاؤ، روزانہ بچڑے 2 دانت کے لائن لگی ہوئی ہوتی ہے. او بھائی یہ تو 2 سال میں 1 پیدا ہوتا ہے. یہ مرغیوں کی طرف 24-24 انڈے تھوڑی دیتی ہیں بکریاں اور گائے کہ 24-24 بھینسیں نکل رہے ہیں اس میں سے. اتنا کٹ رہا ہے، اتنا کٹ رہا ہے، اتنا کٹ رہا ہے. اور پھر بقرعید کے 3 دنوں میں دیکھو اور پھر حج میں دیکھو، ختم ہونے کا نام بولو بھائی نہیں لے رہا. یہ ہے کوانٹٹی کے اعتبار سے برکت. اور کوالٹی کے اعتبار سے برکت دیکھو. جو طاقت صحت اللہ نے ان 4 جانوروں کے گوشت میں رکھی ہے وہ کسی اور کے گوشت میں نہیں ہے. مرغی کھانے سے طاقت، بول لو، مرغی کچھ نہیں بگاڑ سکتی آپ کا. ان مرغیوں میں دم ہی ختم ہو گیا ہے. یہ آپ کو کیا، آپ ان کے خلاف جتنا بھی احتجاج کرو یہ کچھ نہیں کرے گی. بکرے کے خلاف بولنے سے پہلے سوچنا. صحیح بتا. روحانی برکت بھی ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں نا، وہ ہم جب چھوٹے بچے تھے تو شعیب اختر تھا بہت فاسٹ بالر، تو اس کی بالنگ کا سنتے تھے. میں تو نہیں دیکھتا تھا اس وقت ٹی وی، تو سنتے تھے بہت فاسٹ بالر ہے. تو اس دور میں انڈیا کے کسی شعیب اختر، کیا میں نے بولا؟ ایکٹر بولا؟ ایکٹر نہیں، کھلاڑی. انڈیا کے اس دور میں کسی کھلاڑی کا انٹرویو آیا کہ پاکستان کے پاس اتنے فاسٹ بالر ہیں، آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو انڈیا کے اس کھلاڑی نے کہا کہ شعیب اختر گوشت کھاتا ہے، ہم گوشت بولو بھائی نہیں کھاتا. واگا بارڈر پہ چلے جاؤ، گوشت کا سبزی سے مقابلہ آپ کو نظر آئے گا وہاں. میں 2 دفعہ واگا بارڈر پہ گیا ہوں. بار بار دل چاہتا ہے، لیکن اب چونکہ ذرا مشہور ہو گئے تو ہر آدمی وہ پھر تصویریں لے کے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک عجیب ہی. تو واگا بارڈر پہ آپ جائیں، ایک طرف گوشت نظر آئے گا، دوسری طرف بولو بھائی سبزی. آوازوں میں دم دیکھو، ایک کی دھاڑ جیسے شیر دھاڑ رہا ہے، قد ہے بھائی جیسے بیل. تو یہ برکت کس کی ہے؟ گوشت کا مقابلہ سبزی سے دیکھنا ہے، سبزی سے کرنا ہے تو ابھے نندن کی چائے دیکھ لو. ایک سبزی کھا کر اڑا تھا ہے بھائی ہوا میں، اور ایک بولتے کیوں نہیں یار، اس میں تو کچھ نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے یار، آپ تو گوشت کھاتے ہو نا. ایک نے سبزی کھائے تھے ٹماٹر، جس پہ پھر ہم پہ پابندی لگائے گی کہ ٹماٹر پہ پابندی لگا رہے ہیں ہم. لگا دو پابندی، گائے پہ پابندی نہ لگانا. انڈیا نے دھمکی دی تھی نا ہم تمہارے ٹماٹر بند کر دیں گے، تو ہمارے ہاں تو ٹومیٹو کیچپ پہ ٹماٹر نہیں ڈلتا. ہمارے ہاں تو ٹومیٹو کیچپ میں نہیں ڈلتا ٹماٹر، وہ پتہ نہیں کیا ڈل رہا ہوتا ہے. تو ٹماٹر بند کرنے سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے. انڈیا سے جو گائے آ رہی ہیں اور وہ بیل آ رہے ہیں نا، جو ہندو نہیں کھاتے، یہ آپ بہت اچھا کرتے ہو، بہت اچھا. آپ گائے کو اپنی ماں سمجھو، گائے کی سیوا کرو، سجدہ کرو گائے کے سامنے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ آپ کھاؤ گے تو ہمارے لیے کھانا مہنگا ہو جائے گا تھوڑا سا. تو اگر آپ یہ دھمکی دیتے کہ ہم پاکستان کو قربانی کی گائے بند کر دیں گے تو ہم پریشان ہوتے. بھائی ہمیں تو واگا بارڈر پہ آپ کے خلاف جو نعرے لگانے پڑتے ہیں وہ گائے کا گوشت کھائے بغیر ممکن نہیں ہے.
ہمیں جو اڑتے ہوئے جہازوں کو کنٹرول کر کے زمین پہ لا کے پائلٹ کو چائے پلا کے واپس بھیجنے کا عمل ہے، یہ گائے کا گوشت کھائے بغیر ممکن نہیں ہے. گائے بند نہ کرو ہماری. اب مجھے ڈر ہے کہ وہ بھی گائے کھانا نہ شروع کر دیں یہ بیان سن کے، لیکن ان کو ٹائم لگے گا. آج اگر وہ ہندو گائے کھانا شروع بھی کرتے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے ان کی جین میں شامل ہونے میں 5-6 صدیاں بھی گزریں گی. ہم تو ہزاروں سال سے کھا رہے ہیں بھائی. ابھی آپ کو گائے کھا کے بھی ہمارا مقابلہ کرنے میں 200-400 سال لگیں گے. یہ گائے. باقی آپ کہہ سکتے ہیں وہ گائے کھانے سے کولیسٹرول بڑھتا ہے، وہ اس لیے بڑھتا ہے کہ وہ پھر کام جہازوں والے نہیں ہو رہے نا. سارے تھوڑی ابھی نندن کے مقابلے میں ہوا میں یا واگا بارڈر پہ پریڈ کر رہے ہیں. زیادہ تر تو گائے کھا رہے ہیں اور کمپیوٹر کے آگے بیٹھ کے بس یہ انگلیوں کی جو مسل ہے نا ان کی ایکسرسائز ہو رہی ہے. اس کے لیے گائے کھانے کی ضرورت بولو بھائی نہیں. آفس میں بیٹھے ہوئے ٹھش پش اس سے کیا ہوگا؟ تو پھر وہ ظاہر ہے پھر تو پھٹو گے. گائے پھر یہ گائے کی توہین ہے. یہ جو گائے کا گوشت کھانے سے کولیسٹرول بڑھتا ہے یہ گائے کے گوشت کی توہین کی وجہ سے بڑھتا ہے. کیا آپ نے بڑا گوشت کھایا؟ کام بڑے نہیں، کام چھوٹے چھوٹے مرغیوں فارمی مرغی جیسے کام کر رہے ہیں آپ، اس لیے کولیسٹرول بڑھتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. بڑا گوشت وہ کھائے جو کام کیا کرے؟ بڑے کرے، جو فضاؤں میں جہازوں پہ قبضہ کرے، پائلٹوں کو آسمانوں سے نیچے اتارے اور PIA کے جہاز لے جا کے. اللہ کی پناہ یار، یہ بھی ہمارے یہاں ہو رہا ہے. اس میں گائے کا قصور نہیں ہے، یہ PIA والوں کا ذاتی قصور ہے. بہرحال کیا بات چل رہی تھی، کہاں سے کہاں نکل گئی. تو قربانی پہ بات چل رہی تھی. دیکھو ابے نندن کی چائے کا جب بھی قصہ آتا ہے نا مجھے ایک بات بہت اچھی لگتی ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا اس کو، کہ ایک آدمی کو ہوا سے اتارا، چائے پلائی، نہلایا دھلایا، اچھے کپڑے پہنائے اور عزت کے ساتھ واپس بھیج. بہت زبردست کام ہو گیا ہمارے لیے. اب اس پہ میں بات کروں گا تو پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی. ہمیں انڈیا کے لوگوں سے کوئی بیر نہیں ہے، ہمیں انڈیا کے کنٹری سے بھی دشمنی نہیں ہے. ایز اے کنٹری دنیا میں بہت سارا، اور انڈیا سے تو ہمیں اس لیے بھی نہیں ہے کہ انڈیا تو ہماری مٹی ہے، جہاں ہمارے ماں باپ دادا پیدا ہوئے وہاں پہ، اور کراچی میں تو زیادہ تر لوگ ہیں ہی وہ جو انڈیا سے ہجرت کر کے یہاں آئے. تو ہمیں نہ انڈیا ایز اے کنٹری برا لگتا ہے، بلکہ ہم میں سے کراچی میں جو اردو اسپیکنگ ہے ان کی تو بہتوں کی جائے پیدائش انڈیا ہے، بہتوں کے والدین صدیوں وہاں رہے ہیں، تو کیسے نفرت کر سکتے ہیں انڈیا سے بھائی؟ نہ ہمیں وہاں کی عوام سے نفرت ہے، لیکن انڈیا کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ انڈیا کو بھی تباہ کر رہی ہے اور انڈیا کی عوام کو بھی دنیا میں رسوا کر رہی ہے. تو گورنمنٹ کی جو پالیسیاں ہیں نا وہ قابل اعتراض ہیں. ابے نندن کو بھی چائے پلانے کا جو اصل سبب بنا ہے وہ کون بنا ہے؟ مودی بنا ہے. ورنہ انڈیا کے مقدر میں ضروری نہیں کہ یہ ذلت ہوتی. یہ مودی کی پالیسیاں ہیں جس نے اس کے پائلٹوں کو یہاں تک کہ ویڈیو کیمرے میں چائے پلا کے آپ کو واپس بھیجا جا رہا ہے. تو ان پائلٹوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے، گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے کہ الہذا خلقنا. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ قرب قیامت میں لوگ بیل پہ سواری کریں گے کیونکہ ہر کام الٹا ہوگا. تو بیل کو اللہ زبان دیں گے، وہ کہے گا الہذا خلقت، کیا اللہ نے مجھے اس لیے پیدا کیا تھا. جو ہل چلانے کے لیے تھی اس پہ کیا ہو رہی ہے؟ سواری. تو پائلٹوں کو بھی چاہیے کہ مودی سے کہیں الہذا خلقنا، کیا ہمیں ٹریننگ اس ذلت کے لیے دی گئی تھی؟ یہ دن دکھانا تھا ہم کو. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی کیا ہے؟ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. اس میں بتا دیا کہ قربانی وہ کرے گا جو اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھتا ہے کہ میرے رب نے جس بات کا مجھے حکم دے دیا میں اس کا پابند ہوں، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اور آپ دیکھو کیسا عجیب حکم ہے، 3 دن تک آپ جانور کاٹ سکتے ہو. تیسرے دن کا سورج غروب ہوا، اب آپ جانور نہیں کاٹ سکتے. وہ کاٹنا عبادت نہیں ہے. اب وہ ایک جانور ہے، گوشت کھانا ہے تو کاٹ لیں، نہیں کھانا تو چھوڑ دیں، قربانی نہیں ہوگی. حالانکہ وہی جانور ہے، وہی نیت ہے، لیکن اللہ نے کہا نہیں یہ عبادت ہے. عبادت ٹائم کے اندر ہوتی ہے. ٹائم جو جس چیز کا ٹائم ہے اسی ٹائم پہ. عید کی نماز عید کے دن ہوگی. آج اگر کوئی عید کی نماز پڑھنا چاہے تو تھوڑی